اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 4 کا ترجمہ پڑھا تھا اور اس کی تشریح، شارٹ کوسچنز اور اس کے MCQs پڑھے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنے ورک کو اچھے سے کر لیا ہوگا۔ حدیث نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیتی، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ امید ہے کہ آپ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل بھی کیا ہوگا اور کثرت سے آپ لوگ درود شریف کا ورد بھی کرتے ہوں گے۔ آج ہم حدیث نمبر 5 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 5 پیج نمبر 90 پہ دیکھیے گا۔ اس کا ترجمہ، تشریح، شارٹ کوسچن اور اس کے MCQs کا آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 5 پیج نمبر 90 پہ دیکھیے گا۔ عربی متن دیکھیے۔ لا یؤمن احدکم، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ اس وقت تک، یکونو یہاں تک کہ یکونو ہو جائیں، ہواہو اس کی خواہشات، تبعاً اس تعلیم کے مطابق، لما جئت بہ جو میں لایا ہوں۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تشریح دیکھیے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو مومن ہونے کی نشانی قرار دیا گیا ہے، یعنی مومن وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ مسلمان اور مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی مرضی اور خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ مکمل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کا ارادہ، اس کی مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہو جائیں، یعنی اس کے مطابق وہ فرما برداری کرے۔ وہ لوگ اپنے اسلام کے دعوے میں ہرگز سچے نہیں جو دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے جو اگر وہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ نمبر 1 پوائنٹ دیکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مطلب ان کی تعلیمات اور احکامات کی اطاعت ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ سے محبت کا دعویٰ تو کرے مگر ان کا کہنا نہ مانے، اسے کوئی شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یعنی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ بھی صرف اسی شخص کو زیب دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ نمبر 2 پوائنٹ دیکھیے گا۔ سورۃ احزاب میں ہے ترجمہ، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں پھر اس میں اپنی مرضی یا اپنے اختیار کو بروئے کار لائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن احکامات میں حکم دیا، جس احکامات میں کس چیز سے منع کیا، کس چیز کا حکم دیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس چیز پر عمل کریں۔ جس کو منع کیا اس سے منع ہو جائیں، جس پر عمل کرنے کو کہا اس پر عمل کریں۔ اس طرح وہ تبھی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ارشاد ہے، وَمَا أَطَاعَكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ترجمہ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے نا واقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھیں، اللہ کی اطاعت کی شرط کس سے لگائی گئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے۔ اللہ کی اطاعت تب ہی ممکن ہے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، ترجمہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔
یعنی جب تک ہم اپنے تمام اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو نہیں لے آتے تب تک ہمارے جو ہیں اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، سنت کا مطلب راستہ یا طریقہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اعمال کیے، جن پر عمل کیا، جس کو کہا، تو مجھ کو اس نے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، ترجمہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کیا ہے؟ قرآن، اور دوسری میری سنت، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریقہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے۔ نمبر 3 دیکھیے گا، انسانی فطرت کا تقاضا۔ انسانی فطرت کا کیا تقاضا ہے؟ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ اللہ نے عطا کی ہے نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کرے، وہ ارادہ اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، اور اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حاصل کلام، اس حدیث نبوی کے مطابق مسلمان کو ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، ورنہ وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے تب تک جو ہے ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس احادیث مبارکہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شارٹ کوسچن ہے، اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں گے۔ پیج نمبر 104 پر دیکھیے گا۔ سوال نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مومن کے لیے کیا اہمیت ہے؟ جواب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مومن کے لیے اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے گا، کون سا شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے؟ جواب، جو شخص اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا وہ شخص ایمان کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ ان آپ شارٹ کوسچن آنسر کو پیج نمبر 104 سے آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے، اور ان آیات اس حدیث مبارکہ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ MCQs پیج نمبر 100 پہ ہے، 2 MCQs ہیں، اس کو آپ اچھے سے سولو کر لیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی تشریح اچھے سے یاد کی ہوگی تو اس کو سولو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اچھے سے یاد کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔